کوئی سوال کسی کا ہو تو کہہ سکتے ہیں. کیا سجدے کے بارے میں کیا آیت سجدہ جو ہے، یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ آیات سجدہ کا مطلب کیا ہے اور کیا ہے. تو یہ قرآن مجید میں 14 آیتیں ہیں، 14 مقامات ہیں، جن میں 9واں سے پہلا سجدہ 9ویں سپارے میں سورہ اعراف کے اندر ہے، پھر سورۃ الرعد 13ویں پارے میں ہے، پھر 14ویں پارے میں، پھر 15ویں میں، پھر 16ویں میں، پھر 17ویں میں، 18ویں میں نہیں ہے لیکن 19ویں میں 2 ہیں، اور پھر 20ویں میں نہیں ہے، 21ویں میں 1 ہے، 22ویں میں نہیں ہے، 23 میں، 24 میں ہے، 25 میں نہیں، 26 میں نہیں، 27ویں میں 1 ہے جو آج ہم نے کر لیا. اب اس کے بعد 28 29 میں سجدے نہیں ہیں، پھر آخری پارے میں 2 سجدے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ان آیت کو پڑھا جاتا ہے تو فوراً اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا چاہیے. سجدے کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، یعنی جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، باوضو ہو، اور بندہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے. بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے ہوئے ہی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے. کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، پسندیدہ ہے لیکن ضروری نہیں ہے. بیٹھا ہوا ہے تو بس اللہ، ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے سجدے میں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے. یعنی سجدے میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے 2 دفعہ اللہ اکبر کہنا اور 3 بار تسبیحات کہنی ہے. اس میں سلام پھیرنا بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے. یہ اس کا طریقہ ہے، اور اس کا اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ کسی اور وقت بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی نے تلاوت کے دوران نہیں کیا تو بعد میں بھی وہ اس کو کرے گا. یہ واجب ہے، اور واجب الاعادہ ہوتا ہے، یعنی اس کا دہران، اس کا بروقت کرنا. اگر رہ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ آیات سجدہ کا مختصر ہو. یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ تلاوت اگر سن رہے ہوں تو پھر سجدہ تلاوت حکم کیا؟ تو تلاوت سن رہے ہوں کسی بندے سے، کسی انسان سے تلاوت سن رہے ہوں تو سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ٹیلی ویژن پر، ٹیپ ریکارڈر پر، موبائل پر اگر کسی نے صرف سنا تو سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. یعنی ٹیلی ویژن پر، موبائل پر ریکارڈنگ میں قرآن مجید سن رہا ہے، اس میں سجدہ تلاوت آیا ہے. یا جیسے عرب شریف کے اندر سے تراویح براہ راست آ رہی ہیں اور اس میں سنا کہ وہ سجدہ انہوں نے کیا، تو ہم پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے. کوئی کر لے تو بہرحال منع بھی نہیں، لیکن واجب نہیں ہوتا. اور ایک دفعہ ایک آیت سجدہ پڑھ کر آگے گزر گئے، پھر دوبارہ اس کو رپیٹ کیا تو دوبارہ بھی سجدہ تلاوت ہو جائے گا، اور پڑھنے والے پر بھی ہوگا، اور اگر کسی نے سنا ہے تو اس پر بھی ہو جائے گا. تھوڑا آگے تشریف لائیں تو آپ پنکھے یہ بند کر دیتے ہیں. کیا جی؟ جو بچے حفظ کر رہے ہوں اور وہ اس کو رپیٹ کر رہے ہوں، ایک ہی وقت میں ایک مجلس میں ایک ہی آیت کو 50 بار بھی رپیٹ کریں تو ایک ہی دفعہ ہوا سجدہ تلاوت. لیکن وہ رپیٹ کر کے آگے چلے گئے اور پھر دہرائی اس کو کیا، دوبارہ پڑھا تو پھر دوبارہ سجدہ تلاوت ہو جائے گا. آگے آ جاؤ بیٹا. دیکھیں، نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ سحری کھائی اور بندے نے نیت نہیں کی اور وہ سو گیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں. یہ جو ہم روزے کی نیت کرتے ہیں وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ رات کی نیت ہے، یہ سحری کے اندر تک کی نیت ہے. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت، غد کہتے ہیں کل کو، میں نے کل کے روزے کی نیت کی. تو سحری کے وقت میں چونکہ رات ابھی پچھلا حصہ ہوتا ہے تو اس لیے کل کا کہا جاتا ہے. تو لیکن اگر کسی نے یہ الفاظ نہیں بھی کہے اور اس نے سحری کھائی ہی اس نیت سے ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ خود بخود ہو جائے گا. الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے، اس کا روزہ شروع ہو جائے گا. ہاں، ایک شخص ہے وہ بیمار ہے، اس کو ڈر ہے کہ وہ کمزور ہے اور وہ روزہ پورا نہیں کر پائے گا یا اس کو مسئلہ ہو جائے گا، اور اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں یا بخار ہو گیا، کمزوری نہ کہا، تو اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا یا نہیں، تو وہ سحری کر لے اور کچھ کھائے پیے نہیں تو 10 ساڑھے 10 بجے تک، زوال سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے، چاشت کے وقت تک وہ نیت کو مؤخر کر سکتا ہے. چاشت کے وقت میں اگر وہ نیت کر لے اور کہے کہ میں آج روزے سے ہوں، بس اتنا کہہ دے کہ آج میرا روزہ ہے، دل میں ہی کہہ دے، منہ سے بھی نہ کہے، تو اس کا روزہ شمار ہوگا. لیکن اگر اس وقت اس نے اور نیت سحری میں نہ ہو، سحری میں اس کی وہ یہ کہے کہ نیت میں اس وقت کروں گا، اور اس نے اس وقت تک نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا. نیت نہ کی اور بخار ہو گیا، الٹی ہو گئی، کچھ ہو گیا اور وہ افطار کر بیٹھے تو پھر وہ روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اس کا روزہ وہ شمار ہی نہیں.
یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شخص نہیں سو سکا کسی وجہ سے بھی، تو آیا وہ اس کا تہجد وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اس میں بہت سارے علماء نے بڑی شدت فرمائی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ یہ شرط نہیں ہے، ہماری تحقیق کے مطابق یہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو گویا انہوں نے 40 سال پھر تہجد پڑھی ہی نہیں۔ تو تہجد کا ایک وقت ہے، بلا وجہ نہیں جاگنا چاہیے، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تہجد پڑھے، تو اس کی تہجد ہو جائے گی۔ رات کے آخری چوتھائی حصے میں اس کا تہجد پڑھ لینا یہ بہت فضیلت ہے۔ اور ایک بڑی اللہ کی رحمت، اللہ کے نبی کی رحمت کی بات آپ کو بتا دیں کہ یہ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں، وطروں سے پہلے 2 سنتیں 2 نفل، یہ اللہ کے نبی نے رکھی ہی اس لیے ہیں کہ جو رات کو نہ جاگ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان سنتوں کو تہجد کے قائم مقام قرار دے کر اس کو تہجد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ تہجد ہی پڑھا جاتا ہے، یہ سنت اور نفل جو ہم پڑھتے ہیں یہ تہجد ہی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ہمارے مسلمان مردومین مرد و زن کی مغفرت فرما۔ عمران اسد جٹ کی خالہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر طارق صاحب ہیں ایک ہمارے دوست، ان کی ایک عزیزہ کا انتقال ہو گیا لاہور میں، رب کریم ان دونوں خواتین کی بے حساب مغفرت فرما۔ چودھری عمران گجر صاحب کی بھی کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے پنجاب میں، رب کریم ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما۔ جو مسلمان تیری بارگاہ میں پہنچ گئے رب کریم، خاص تیرے رمضان کریم میں رب کریم ان کی تو بے حساب مغفرت فرما، اور جو بھی مسلمان ہیں رب کریم ان کو معاف فرما دے کہ تیری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے زندوں کی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جو مرد عورتیں آتے ہیں تراویح کے لیے تیرے پاک کلام کو سننے کے شوق میں، اس کے سمجھنے کے شوق میں اتنے سارے لوگ بیٹھتے ہیں، رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری ان بہنوں کی ماؤں کو دنیا آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہمارے لیے دین کا سمجھنا اور پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد